الابتہ التحامی السید الباقی السراج المجی کوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مل کے صلوات پڑھ لیں حضرات محترم، پورے اطمینان اور یکسوئی سے آپ میری مختصر سی معروضات کو ملاحظہ فرمائیں۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو اپنی پنجگانہ نماز میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل نہ کرتا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے قل کا مطلب ہے کہہ دو اے ہمارے حبیب، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے۔ کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ یہ میں نے ذرا ترجمے میں احد کو احد ہی اس لیے رکھا کہ اردو زبان میں ابھی کوئی لفظ ایسا پیدا نہیں ہوا جو لفظ احد کا ترجمہ کر سکے۔ اس لیے کہ اگر احد کا ترجمہ میں کروں کہ وہ ایک ہے، یہ ترجمہ کوئی کامل اور اکمل نہیں ہے۔ کامل اور اکمل اس لیے نہیں سمجھتا، توجہ ہے میری بات پر؟ اس ترجمے کو میں ایک عربی طالب علم کی حیثیت سے مکمل ترجمہ اس لیے نہیں سمجھتا کہ اگر میں کہوں کہ احد کا ترجمہ ہے ایک، تو ایک کسے کہتے ہیں؟ ایک کی تعریف یہ ہے کہ جب دو آدھے ملیں تو بنتا ہے ایک۔ جب دو آدھے ملیں تو بنتا ہے ایک، یا دو کو آدھا کریں تو بنتا ہے ایک۔ نہ اللہ دو کا آدھا ہے نہ دو آدھوں کا مجموعہ ہے، پھر کیسے میں مان لوں کہ اس کا ترجمہ ہے ایک؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ عربی زبان کی اپنی فصاحت اور بلاغت ہے جس کا اردو زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب معنی زیادہ ہوتے ہیں تو الفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی تعدد الفاظ تعدد معنی کی دلیل بنتے ہیں۔ عربی زبان میں احد بھی ایک لفظ ہے اور واحد بھی ایک لفظ ہے، تو واحد کے کیا معنی ہے؟ ایک، اور احد کے کیا معنی ہے؟ اگر دونوں کا ترجمہ ایک ہے تو الفاظ الگ الگ کیوں ہیں؟ میری بات پہ غور کیجئے بھائی، الفاظ کا الگ الگ آنا یہ بتلاتا ہے کہ معنی ایک نہیں ہے۔ دیکھیے، اب چونکہ اردو میں احد کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے تو سمیٹ کر یہ میں عرض کروں، احد اس اکائی کا نام ہے، اور یہ میں پہلے قول معصوم پیش کروں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ احد بلا عدد، وہ احد ہے مگر بغیر کسی عدد کے احد ہے۔
بغیر کسی عدد کے احد ہے، یعنی کوئی عدد اس کی احدیت کا اظہار کر ہی نہیں سکتا۔ اب لفظوں کو پھر بدل دیتا ہوں، یعنی ایسا ایک جو تقسیم نہ ہو سکے، ایسا ایک جو تقسیم نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں احد۔ اور جب دو آدھے مل کر ایک بنے یا دو کا آدھا ایک بنے، یعنی ایسا ایک جو تقسیم ہو جائے، اسے عربی میں کہتے ہیں واحد۔ تو غور کیجیے گا، جو تقسیم نہ ہو سکے وہ کہلاتا ہے احد، اور جب دو آدھے آدھے ہو جائیں، تقسیم ہو جائیں، اسے عربی میں کہتے ہیں واحد۔ اس لیے اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، ناقابل تقسیم ہے۔ اور جب نبی نے اپنا اور بھائی کا تعارف کرایا تو کہا انا وعلی من نور واحد۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یعنی پیغمبر کا جب تعارف ہوا تو کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اور ایک نور سے ہیں کہ کیا مطلب، کیسا ایک؟ واحد اس ایک کو کہتے ہیں کہ جب دو آدھے ملے تو ایک بنے۔ میری بات پہ غور ہے، یہ نہیں ہے؟ دو کا آدھا ہو تو ایک بنے، یا دو آدھے ملے تو ایک بنے۔ تو دو آدھے مل کر ایک ہوئے، آدھا نبی، آدھا ولی، آدھا محمد، آدھا علی، وہ کہلایا واحد۔ توجہ ہے، یہ نہیں ہے؟ اور یاد رکھیں آپ، چونکہ وہاں استعمال ہوا لفظ نور، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی واحد نور سے ہیں۔ اچھا، نور کی خصوصیت یہ ہے کہ نور دیکھنے میں ایک ہوتا مگر نور کبھی تنہا سفر کرتا ہی نہیں۔ نور اس وقت تک نہیں سفر کرتا جب تک سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اب پڑھے لکھے نوجوان متوجہ رہیں گے، نور سفر نہیں کرتا جب تک سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک وہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ غور کیجیے گا، میں بالکل دیکھی بھالی مثال عرض کرتا ہوں، مجھے ذرا بتا دیجئے آپ کے چہرے پر ناک کتنی ہے؟ ایک، ماتھا، سر ایک، ٹھیک ہے نا، اور آنکھیں دو۔ ارے بھائی، کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ریلوے کے انجن کی طرح ایک فٹ کر دیتا ہے؟ جیسے ریلوے کے انجن کا بلب لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک یہاں فٹ کر دیتا، مگر نہیں، اللہ جانتا تھا، بتانا یہ چاہتا ہے کہ نہ ناک میں، نہ آپ کے چہرے پر، نہ آپ کے سر میں نور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھ کے اندر ہے نور، نور ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر چلتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تب جا کر کہیں اس کا سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ دو نہ ہو، یہ دو کیوں نور دو حصوں میں تقسیم ہو کر کیوں چلتا ہے؟ اس لیے چلتا ہے کہ اگر ایک کہیں چلا جائے تو دوسرا اس کا قائم مقام بن سکے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی خدا نہ خواستہ میری ایک آنکھ بیکار ہو جائے، خدا نہ خواستہ میں شیشے کی لگوا لوں، اب دیکھنے میں تو وہ بالکل ایک جیسی نظر آئے گی، وہ شیشے والے بھی کہہ سکتی ہے مجھ میں اس میں کیا فرق ہے، میں بھی اس جیسی ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں بالکل اس جیسی ہوں۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے ایک رقعہ دے دیا مجھے، اور رقعہ دینے کے بعد کا ذرا اسے پڑھیے گا، رقعہ آیا اس ہاتھ میں جدھر وہ نقلی تھا، وہ شیشہ فٹ تھا۔ اب اس میں سے کچھ نظر آئے تو پڑھے، اس نے چپ کر کے حوالے کر دیا اصلی کے، پڑھ دیا اصلی نے، عزت رہ گئی نقلی کی۔ پڑھا اصلی نے، عزت رہ گئی نقلی کی۔ اور میں سن رہا تھا، میرے کان چونکہ آنکھ کے صحابی ہیں، یہ صحابی یہ روایت سن رہے تھے کہ وہ نقلی اپنی عزت رہ جانے پر اصلی سے کہہ رہا تھا
کہ اگر تو نہ ہوتا ارے دوستو میں تو جیسا کہ عرض کرتا ہوں کہ روز مرہ کی زبان میں بات کرتا ہوں، مجھے لمبی چوڑی کتابوں میں گھسنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ محمد و آل محمد کا پیش کردہ دین دین فطرت ہے، وہ تو شاہراہوں پہ بکھرا پڑا ہے۔ میں کہتا ہوں چاہے نقلی نور کیوں نہ ہو، اب یہ بجلی میں جو نور دوڑ رہا ہے یہ مصنوعی ہے، مصنوعی ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بنایا، خود بنایا، کہاں بنایا؟ کہیں منگلہ ڈیم میں بنایا، کہیں تربیلا ڈیم میں بنایا۔ اب جو میں وہاں جا کر دیکھنے کے لیے گیا کہ چلو نقلی ہی نور صحیح، اس نقلی سے اصلی کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا وہاں جنریٹر لگے ہوئے تھے اور پانی کی آبشار گر رہی تھی، بند جو باندھا ڈیم وہاں سے پانی گرا دیا، پانی گرا پنکھوں پہ، پنکھے گھومے، جنریٹر چلا، میں نے دیکھا لاکھوں کلو واٹ نور اپنے اصلی گھر سے چلا، اب وہاں سے ہجرت کر کے پورے ملک میں پھیلنے کے لیے چلا کیسے؟ بھائی غور کیجیے گا، چاہے اصلی نور نہ ہوا، نقلی نور صحیح، نقلی نور بھی جب ہجرت کرتا ہے تو لمبے لمبے کھمبوں کے کاندھوں پر بیٹھ کر وہ اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا ساری دنیا میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ میرے محترم سامعین، اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہاں سے جب چلا تو اوپن وائر میں چلا، اصلی حالت میں چلا، توجہ رہے، بالکل اوپن وائر میں، اور جب ڈومیسٹک افیئرز کے لیے گھروں میں پہنچا تو اس پر یہ چڑھ گیا، اسے کیا کہتے ہیں، یہ تار پہ پلاسٹک چڑھ گیا نا۔ کیوں بھائی؟ یہ جو تار آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، یہ کتنی ہے؟ دیکھنے میں ایک، اندر سے دو۔ کوئی اگر ماہر بیٹھا بجلی کا آئے چیر کے دیکھے، دیکھنے میں ایک ہے، اندر سے دو ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور تنہا سفر کرتا ہی نہیں، نور جب بھی سفر کرتا ہے دو حصوں میں تقسیم ہو کر چلتا ہے۔ اب میں نے پوچھا کہ صاحب یہ جو دو ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ ایک ماہر نے بتایا پلس، دوسرا ہے مائنس۔ میں نے کہا میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ پھر ایک صاحب نے کہا صاحب ایک ہے نیگیٹو ایک ہے پازیٹو۔ میں نے کہا وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بھائی عاشق صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا میں تینوں اپنی زبان ہی دسا۔ میں کہا دسو کہ ایک تار ہوتا ہے مولوی جی ٹھنڈا، ایک ہوتا ہے جی گرم۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، نور جب بھی سفر کرتا ہے دو حصوں میں تقسیم ہو کے چلتا ہے، آدھا ٹھنڈا آدھا گرم۔ آدھا ٹھنڈا اور آدھا گرم۔ اسی طرح نور اول بھی جب چلا تھا وہ دیکھنے میں ایک تھا، اندر سے دو تھے، آدھا ٹھنڈا تھا آدھا گرم تھا۔ جو ٹھنڈا تھا اس پر مہر لگی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور جو گرم تھا اس پر مہر تھی لا فتح الا علی۔ توجہ ہے صاحبان؟ یہ نہیں؟ دیکھیے میرے محترم سامعین، علمی باتیں علماء سے سنیے گا، یہ تو طالب علمانہ باتیں ہیں، روزمرہ کی چیزوں سے نتیجے نکالتا ہوں۔ آل محمد کا نظام ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی ایجاد ایسی نہیں ہے جو آل محمد کی عظمت کی گواہ بن کر نہ آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب میں نے دیکھا اصلی گھر سے نور، چاہے نقلی نور صحیح، جب وہ چلا تو میں نے دیکھا وہ اوپن وائر میں تھا، اصلی حالت میں تھا، اور جب ڈومیسٹک افیئرز کے لیے گھروں میں پہنچا تو اس پر یہ چڑھ گیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ پلاسٹک، ٹھیک ہے؟ اب پکڑ لے مولوی جا کر سائنسدانوں کو، پکڑے انجینئروں کو، پورے وابڈا کے محکمے پر مقدمہ دائر کر دیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہو، پاگل بناتے ہو، جیسے اصلی وائر میں اوپن وائر میں آیا تھا گھروں میں بھی ویسے ہی لگا، یہ اوپر یہ کیوں چڑھا دیا، کس لیے چڑھایا؟ وہ کہیں گے جناب ہم پاگل نہیں ہیں، ہم نے آپ کو بچانے کے لیے چڑھایا ہے۔ کیسے بچانے کے لیے؟ کہ مسئلہ نور کا ہے،
اگر ڈومیسٹک افیئرز میں گھروں میں بھی اسی طریقے سے آئے گا اوپن وائر میں، جو ہاتھ لگائے گا چپکے گا وہی مر جائے گا. نور پاورفل ہے نا، جو ہاتھ لگائے گا چپکے گا وہی مر جائے گا. اس لیے ہم نے اوپر یہ پلاسٹک چڑھا دیا تاکہ ہاتھ بھی لگتا رہے، کرنٹ بھی نہ لگے، مرنے بھی نہ پاؤ، نور بھی ملتا رہے. یہیں سے پھر میری سمجھ میں مسئلہ آیا کہ اگر دنیا صحیح بخاری اور اصول کافی سے نہیں سمجھتی تو سائنس کی ایجاد سے سمجھے کہ جب نور اول چلا تھا تو اصلی حالت میں آیا تھا. حقیقی نور جب آیا تھا تو اوپن وائر میں تھا، دور پہ ٹچ ہو گیا، کرنٹ لگا، پہاڑ جل گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، سارے ختم ہو گئے. عالم امکان کے ڈومیسٹک افیئرز میں اگر اصلی حالت میں آ جاتا تو خدا کی قسم ایک بھی صحابی نہ ملتا. صحابہ کرام کے قبرستان نظر آتے، جو ہاتھ لگاتا چپکتا، کرنٹ لگتا وہی مر جاتا. ان کو بچانے کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ اس پر بشریت کا کور چڑھا دیا. تاکہ مصافحہ بھی ہوتا رہے، نور بھی ملتا رہے، مرنے سے بھی بچتے رہو. توجہ ہے صاحبان؟ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے کھمبوں سے نور گزرتا ہے، لاکھوں کلی واٹ نور. پہلی دفعہ جب میں منگلا ڈیم گیا تو میں نے وہاں جا کر یہ دیکھا، آقا سردار علی جان کی کوٹھی تھی وہاں، اور اس کے نیچے کمرہ اور کمرے کے ساتھ بہت بڑا کھمبا. میں نے سمجھا کہ یہاں تو پھر روشنی روشنی ہوگی. اندر گیا تو ایک دیا جل رہا تھا، ہوا آئی اس نے اس کو بھی بجھا دیا. میں بڑا پریشان ہوا کہ ساتھ اتنا نور گزر رہا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں اندھیرا. یہ نور کے پہلو میں اندھیرا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جناب یہ اتنا نور گزر رہا ہے، اس کے پہلو میں کمرہ اور اندھیرا. انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے پہلو میں ہونے سے کام نہیں چلتا، کنیکشن نہیں ملا. توجہ ہے یہ نہیں؟ کنیکشن نہیں ملا. ارے میں نے کہا جناب یہ نور گزر رہا ہے، جائیے تار کھینچیے اور سیدھا کمرے میں لے آئیے. ان کا مسئلہ نور کا ہے، نور ہے پاورفل. اگر ڈائریکٹ لیں گے تو بلب بھی فیوز، پنکھا بھی جل جائے گا، ٹی وی اڑ جائے گا، فریج جل جائے گا، اس لیے کہ نور پاورفل ہے، ڈائریکٹ لے نہیں سکتے. میں نے کہا پھر کیسے لیں گے؟ ان کا لگے گا ٹرانسفارمر. میں نے کہا ٹرانسفارمر کا کیا کام ہے؟ ان کا ٹرانسفارمر کا کام یہ ہے یہ لاکھوں وولٹ لے گا اور ڈیمانڈ کے مطابق دے گا. 60 پاور کے بلب کو 60 پاور سپلائی کرے گا، 110 والے کو 110 دے دے گا، 220 والے کو 220 دے گا، 420 والے کو 420 دے دے گا. جتنی جس کی ڈیمانڈ ہوگی اتنا ہی یہ تقسیم کرتا چلا جائے گا. وہیں سے مسئلہ میری سمجھ میں آیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. ڈائریکٹ جاؤ گے سب کچھ جل جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا پہلے رسالت کا ٹرانسفارمر لگے گا. اور رسالت کے ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے؟ رسالت کا ٹرانسفارمر لاکھوں وولٹ کا علم لیتا رہے گا، صحابہ کے ظرف کے مطابق دیتا رہے گا. میری بات پہ غور ہے صاحبہ؟ تو میں اچانک حیران ہو گیا اس بچے کو دیکھ کر کہ اچانک دو تاروں کے درمیان فیوز کہاں سے آ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا؟ اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اچانک جب وہاں سے ٹرانسفارمر سے تاریں آئیں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 تاریں ہیں اور دونوں تاریں سوئچ میں چلی گئیں. اب نور ان تاروں کے ذریعے آ رہا ہے. سوئچ کو آن کیا تو روشنی ہو گئی، آف کیا اندھیرا ہو گیا. اب میں نے سوچا یہ آف آن میں چکر کیا ہے؟ میں نے اسے کھول کے دیکھا تو جب میں نے آن کیا وہی 2 تاریں مل گئیں. اور جب آف کیا تو ایک پتری صاحبہ تھی رضی اللہ عنہا، وہ بیچ میں آ کر انہوں نے فیصلہ کیا. وہ بیچ میں آ گئی تو دونوں میں فاصلہ آ گیا. وہاں سے پھر میری سمجھ میں آیا کہ بلا فصل ہوگا تو نور آئے گا، فاصلہ آئے گا تو اندھیرا ہو جائے گا. اب وہ چلا تو لیا ہم نے. اب ہم نے کہا کہ صاحب اب اس کو ہم استعمال کر لیں. ان کا صاحب نہیں، ابھی خلاف قانون ہے، ٹرانسفارمر لگ بھی جائے تو استعمال نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ ان کا صاحب اب لگے گا میٹر. ارے بھیا میٹر کا کیا کام ہے؟
کہ میٹر کا کام یہ ہے کہ بجلی آئے گی وہاں سے، اجرت دینی پڑے گی میٹر کے مطابق، اور اگر میٹر نہیں لگے گا کنیکشن کٹ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، اور اگر پھر استعمال کیا تم نے جوتے الگ لگیں گے، جرمانہ الگ لگے گا۔ وہیں سے پھر میری سمجھ میں مسئلہ آیا کہ نور آئے گا اللہ سے، توجہ چاہتا ہوں، نور آئے گا اللہ سے، گزرے گا رسالت کے ٹرانسفارمر سے، لیکن مودت قربا کا میٹر لگانا پڑے گا اجرت دینے کے لیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور اگر مودت قربا کا میٹر نہیں لگے گا کنیکشن کٹ جائے گا، کنیکشن کٹ جائے گا۔ تبھی کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ قرآن پڑھ کے اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ارے قرآن تو میرا نور ہے، اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کے قبلہ دکھانا پڑتا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ مودت قربا کا میٹر نہیں لگتا، نور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ اس بات سے چلی تھی کہ ہمیشہ یاد رکھیں احد اس ایک کو کہتے ہیں جو دو میں تقسیم نہ ہو سکے، اور واحد اس ایک کو کہتے ہیں جو دو میں تقسیم ہو جایا کرے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ نور اول سے کہا کہ جب تک دوسرا نہ آ جائے اعلان رسالت نہیں کرنا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ جب تک دوسرا نہ آ جائے اعلان رسالت نہ کرنا۔ اب بات کو میں سمیٹتا ہوں اس لیے کہ بھائی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اب اس کو زیادہ طول میں نہ دوں۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ جن بڑے بڑے کھمبوں سے گزرتا ہے یہ مصنوعی نور، یہ بجلی کا نور، اس کے سینٹر میں ایک پھٹی ہوتی ہے لگی ہوئی، دیکھیے اس پہ کیا لکھا رہتا ہے؟ خطرہ، ٹھیک ہے؟ انگلش میں ڈینجر، اردو میں خطرہ۔ دیکھیے جو اردو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے لکھتے ہیں خطرہ، اور جو انگلش والے ان کے لکھتے ہیں ڈینجر، اور جو میری طرح نہ اردو جانتے ہیں نہ انگلش جانتے ہیں ان کے لیے تین تصویریں ہوتی ہیں، ایک کھوپڑی دو ہڈیاں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ اگر آپ نہیں مانیں گے میں آپ کو لے جا کے دکھا دوں گا۔ میں ایسی تقریر ہی کیوں کروں کہ مجھے کتابوں کے صفحات الٹنے پڑے؟ ابھی لے جا کے دکھا دوں گا، دیکھے گا سینٹر میں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھو نور پاورفل ہے، بلندی سے گزر رہا ہے، یہ سینٹر کا مقام ہے، اس سے آگے نہ جانا، ورنہ ان تینوں کا حشر یاد رکھو، رہ جائے گی ایک کھوپڑی دو ہڈیاں، اس سے آگے نہ جانا۔ وہیں سے مسئلہ پھر میری سمجھ میں آیا کہ جب نور اول معراج کی بلندیوں سے گزر رہا تھا تو جبریل سدرۃ المنتہا پر رک گیا، اسے بھی نظر آئی ایک کھوپڑی دو ہڈیاں۔ نبی نے کہا آؤ، کہنے لگا جاؤ، کہا آتے کیوں نہیں؟ کہا لو دنوت انولت اللہ ترخت، انگلی کے پورے جتنا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، رہ جائے گی ایک کھوپڑی دو ہڈیاں۔ کہا نہیں آؤ، کہا نہیں آؤں گا، کہا کیوں؟ کہا جل جاؤں گا۔ کیوں منڈی بہاؤدین والوں بھائی سوچ کے مجھے بتانا، جبریل نے کہا میں جل جاؤں گا، نبی چلے گئے آگے، یہ رہ گیا سینٹر میں نیچے سدرۃ المنتہا پر۔ میں کہتا ہوں پیغمبر کے ساتھ صرف جبریل ہے، کوئی اور تو ہے نہیں، ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ نبی نے کہا آؤ، اس نے کہا آؤں گا تو جل جاؤں گا۔ میں پوچھتا یہ ہوں علماء سے کہ اس نے جو کہا میں جل جاؤں گا، نبی نے تسلی کیوں نہ دے دی کہ نہیں جلے گا، میرے ساتھ ہے، جو میرے ساتھ ہو وہ جلا نہیں کرتا، آ جاؤ۔ مگر اس نے کہا نہیں آؤں گا، جل جاؤں گا۔ وہ چلے گئے آگے، اور میرے خیال میں جوتی بھی ساتھ گئی، علماء نے بتایا جوتی ساتھ گئی، اور جبریل دیکھ رہا تھا۔ جوتی نے پلٹ کے کہا میں جا رہی ہوں تو بھی آ۔ اس نے کہا تو جا سکتی ہے، میں تو جا نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ فلسفہ بھی یہاں سمجھ میں آیا، جب زمین سے چلے تھے میں برابر برابر پرواز کر رہا تھا، بالکل شانے سے شانہ ملایا آ رہا تھا، تو تھی حضور کے قدموں میں۔ یہ یہاں آ کر پتا چلا جس نے ان کی برابری کی وہ نیچے رہ گیا، جس نے پاؤں پکڑ لیے اوپر چلا بھئی ایک دفعہ مل کے بابا سے بولا نعرہ حیدری۔ توجہ ہے صاحبان
کرام. بس یاد رکھیے میرے محترم سامعین، جس طریقے سے واحد اس ایک کو کہتے ہیں جو دو میں تقسیم ہو جائے، اسی طریقے سے یاد رکھیے خدا کی قسم کربلا والے نے کربلا کے میدان میں جو نور کا ایک مرکز مقرر کیا، وہاں بھی وفا کا جو نور تھا اس کے دو تار تھے جس پر پورے واقعے کا دار و مدار تھا. میں اب زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھ سے کہا گیا ایک جملہ مصائب کا. یہ میرے بھائی عاشق صاحب یہ بعد میں آپ کو خوب سنائیں گے، قصیدے بھی انشاءاللہ اور مصائب بھی اور فضائل بھی، مگر میں تبرکاً ایک بات عرض کرتا ہوں. جو وفا کی تار تھی وہاں، اس وفا کی تار میں دو حصوں میں وہ بھی تقسیم تھی. ایک کا نام تھا عباس اور ایک کا نام تھا جناب ثانیہ زہرا. خدا کی قسم یاد رکھیے وفا ایک تھی، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک کو ثانیہ زہرا کہتے ہیں اور ایک کو سرکار عباس غازی کہتے ہیں. اور دوستان محترم، میں کیا کہوں آپ سے، دنیا جہان کی تاریخوں کا جائزہ لیجیے. دنیا جہان کی اگر دلیری، اگر شجاعت کا کوئی مفہوم ہے تو صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے بکھرے ہوئے جذبات پہ قابو پانا. اپنے بکھرے ہوئے جذبات پہ قابو پانا دو مقامات پر، ایک عیش میں اور ایک تیش میں. جب عیش کے اسباب فراہم ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں اپنے آپ پہ قابو پانا، اور غصہ بھرپور ہو، جوانی بھرپور ہو، خون کی گرمی پورے جوش پہ ہو، وہاں پر لڑنا بھیڑنا شجاعت نہیں ہے، اپنے جذبات پہ قابو پانا شجاعت ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا اگر مظاہرہ دیکھنا ہے تو پھر اسی کربلا میں ملے گا کہ جہاں جوانی بھی 32 سال کی جوانی تھی. خدا کی قسم ہاشمی غیرت خون بڑھ کر آنکھوں میں دوڑ رہی تھی اور دل میں یہ آرزو تھی اور یہ تمنا تھی کہ بس فاطمہ کا لال صرف اجازت دے دے، صرف اجازت دے دے تو میں دنیا کو یہ بتا دوں کہ نہر سے خیمے کیسے اکھڑوائے جاتے ہیں. لیکن خدا کی قسم اس نے کہا قریب جا کر، سر جھکا کر، کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے. تو فاطمہ کے لال نے کہا عباس بھائی اس طرح کرو، تم جا کر ایک رات کی مہلت مانگو. بس یہ جو لفظ مہلت سنا ہے تو خدا کی قسم سارا جوش، سارا غضب امام کے تابع فرمان کر کے رکھا. اور یاد رکھیے آخری فقرہ میں عرض کرتا ہوں اس جلسے کی مناسبت کی حیثیت سے، میرے محترم سامعین، حسین ابن علی نے دنیا میں وہی کیا جو خدا نے چاہا. جملہ یاد رکھیے گا، حسین ابن علی نے، اس لیے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر فائز ہے، اس نے دنیا میں وہی کیا جو خدا نے چاہا، اور عباس نے دنیا میں وہی کیا جو حسین نے چاہا. خدا کی قسم اس نے اپنی چاہت کو درمیان میں آنے ہی نہیں دیا. اور میرے محترم سامعین، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کائنات میں اگر وفا کا محل دیکھنا ہے تو اللہ آپ کو کربلا لے جائے، اللہ آپ کو وہاں لے جائے اور وہاں جا کر آج دیکھیں کہ وفا کا محل کیسا ہے. خدا کی قسم انجینئر حیران ہیں اور دنیا جہان کے ماہرین سربگریبان ہیں کہ سرکار سید الشہداء کا روضہ مبارک نشیب میں ہے اور عباس غازی کا ٹیلے پہ ہے، لیکن باوجود ٹیلے پہ ہونے کے وہ نیچے ہے اور حسین کا روضہ اوپر. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی عباس حسین کے سامنے سر جھکائے کھڑا. توجہ ہے دوستو؟ بس خداوند عالم آپ کی اس عبادت کو قبول کرے، اللہ آپ کی اس مجلس کو منظور کرے، خدا کرے کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے آپ کی نسلوں میں قائم اور دائم رہے.